لگی, ایک بڑا پروجیکٹ تھا لاہور کا, وہ اسی ٹیک کمپنی نے کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ 2 لاکھ ٹریننگز دینا, کلاؤڈ سروسز فراہم کرنا اور ان معاہدوں پر دستخط ہونا, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کیونکہ آپ کی آئی ٹی ٹریننگز کا جو اس وقت معیار ہے وہ شاید دنیا میں بہت زیادہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ جب لاکھوں بچے ٹرین ہوں گے آئی ٹی کی فیلڈ میں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھیں گی, جو سٹارٹ اپس ہیں ٹیک سٹارٹ اپس ان کو انکریجمنٹ ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا حوصلہ افزا ہے کہ ٹیک کمپنیز آگے آ رہی ہیں اور وہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. ابھی ایک ٹیک کمپنی کا, ایک انڈیا کی ٹیک کمپنی کے ساتھ کرکٹ کے اوپر ایک کمپٹیشن ہوا, میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا. بڑا حوصلہ افزا ہے کہ ہماری ٹیک کمپنیز اس لیول پہ پہنچ گئی ہیں کہ وہ باہر کی اکراس دا بارڈر ٹیک کمپنیز کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہی ہیں اینڈ دے آر ڈوئنگ ویل. تو یہ دیکھیں, یہ انوائرمنٹ ہے جس کو ہمیں انکریج کرنا ہے. اور بطور پاکستانی پاک چین دوستی تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے خون میں شامل ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چین نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ حالات کیسے ہیں, ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان نے ہمیشہ چین کا ساتھ دیا. اور جب ان کے پریزیڈنٹ کی آپ ٹاک سنیں, انہوں نے اتنی گرم جوشی سے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ جو کرا کرم رینج ہے, یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے, اس نے ہمیں آپس میں جوڑا ہوا ہے. ہمارے پہاڑ مشترکہ ہیں, ہماری سڑکیں مشترکہ ہیں, ادھر ارمچی سے ہم نکلتے ہیں, ادھر خنجراب پاس سے ہم آگے نکلتے ہیں. تو ہم تو ہمسائے بھی ہیں اور ہمارا پیار محبت بھی ہے, اور ہم شراکت داری کے ذریعے آپس میں مزید جو باہمی اتفاق ہے اس کے ذریعے معاملات کو آگے لے کر چلیں گے. اور یہ سی پیک کے اپ گریڈڈ ورژن کا فائدہ دونوں ممالک کی عوام کو پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. اور پاکستان کے دشمنوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے, وہ اندرونی طور پہ دشمن ہوں یا بیرونی طور پہ ہوں, وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں سیاسی عدم استحکام, وہ چاہتے ہیں دہشت گردی کا فروغ, وہ چاہتے ہیں کہ گوادر میں امن قائم نہ ہو, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہمیشہ عدم استحکام کا شکار کیا جائے. ان کو یہ کامیابیاں ہضم نہیں ہوتی ہیں کہ چین کے صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم کیوں مل کے بیٹھے ہیں اور کیوں اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور کیوں آپس میں اتفاق کو بڑھا رہے ہیں. تو یہ ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں رکھنا ڈالا جائے, نقصان پہنچایا جائے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہونے دیں گے. آج بھی ایک شہید کی قبر سے ہم ہو کے آئے ہیں صبح قصور میں. یہ قربانیاں ہیں جو پاک فوج کے افسران اور جوان دے رہے ہیں, پاکستان کی عوام دے رہے ہیں, سیکیورٹی فورسز, پولیس, رینجرز, کسٹمز, لیویز, نیوی, ایئر فورس یہ دے رہے ہیں. آج آپ دیکھتے وہاں پہ کیا مناظر تھے کہ 19 تاریخ کو اس ینگ کیپٹن کا نکاح طے تھا, اور جو قیامت اس گھر پہ ٹوٹی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, کیونکہ جانے والے واپس نہیں آتے. وہ خلش, وہ غم ہمیشہ رہتا ہے. اور کیا حوصلہ ہے اس باپ کا اور اس ماں کا اور ان بہنوں کا جن کی سسکیوں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا. آج اگر اللہ نے ہمارے بیٹے کو شہادت کے مرتبے میں فائز کیا تو اللہ ہم سے راضی ہو گیا. ایک اس کا بھائی لیفٹیننٹ وہاں پہ موجود تھا, ایک اس کے بڑے بھائی وہاں موجود تھے. تو دیکھیں یہ لوگ قربانیاں کیوں دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے چین کے دورے کے دوران بھی بشام کے واقعے کا ذکر کیا, ہر فورم پہ کیا کہ جو بشام کا واقعہ ہوا قرار واقعی سزا دی جائے گی تمام جو لوگ اس میں ملوث تھے, اور چینی باشندوں کی سیکیورٹی کو انشور کیا جائے گا, پرائم منسٹر کی سیکیورٹی سے بڑھ کے اس کو انشور کیا جائے گا. تو یہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے والی قوتیں جو ملک کے اندر ہوتی ہیں, چاہے وہ سیاسی قوتیں ہوں یا ملک سے باہر ہوں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ تعلقات پروان نہ چڑھیں. وہ کوئی نہ کوئی رکھنا چھوڑتے ہیں, کوئی نہ کوئی افواہ چھوڑتے ہیں, اور ایسے تعلقات کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تعلقات پچھلے 76 سال میں ڈیمیج نہیں ہوئے تو اب کیسے ڈیمیج ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کی خیر کرنی ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں, سیاسی لیڈر اور سیاست یہ تمام چیزیں بعد میں ہیں, پاکستان سب سے پہلے ہے. اور دیکھیے کہ ایک نام نہاد لیڈر صاحب نے بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو ہر حوالے سے آئسولیشن کا شکار کیا تھا. آج پاکستان کی عزت بن رہی ہے,
بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو اکنالج لوگ کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی میں سرمایہ کاری کرنے میں وہ آپ کے ساتھ معاہدے کرنے کو تیار ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ تجارت کرنے کو تیار ہیں، ان کی کمپنیز پاکستان میں بزنس کرنے کو تیار ہے. اور یہ کہا گیا کہ پاکستان میں فیکٹریز جو ہیں مزید بڑھائی جائیں. ایک آلریڈی یہاں پہ موبائل مینوفیکچرنگ یونٹ ہے کراچی میں، اور ادھر کے پی کے والی سائڈ پہ ان سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم 5000 ہم نے لوگوں کو امپلوائے کیا پاکستان کے اندر، ہم اپنی پروڈکشن بڑھائیں گے، ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں گے اور اربوں ڈالر انویسٹ کریں گے. تو دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب سنجیدگی سے بات کی جائے تو لوگ باتوں کو سنتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیاب ترین اور ایک جو تاریخی دورہ تھا. آپ دیکھیے کہ اگلے چند ہفتوں میں مزید پیش رفت ہوگی، اور یہ جو لاکھوں ٹریننگز ہیں آئی ٹی پروفیشنلز کی، جو کلاؤڈ سروسز ہیں، جو سی پیک کا فیز 2 ہے، بزنس ٹو بزنس معاہدے ہیں، گوادر پورٹ ہے،